الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ درجے بے انتہا درجے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعبان المعظم کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائی ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب کی ہے، اور آپ غور کیجئے کہ جس چیز کی بھی نسبت اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو جاتی ہے، وہ چیز بڑی ہی عظمت و رفعت والی اور اس کی بلندی اعلیٰ معیار کو پہنچ جاتی ہے۔ قرآن کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی، قرآن تمام کتابوں کی سردار بن گئی۔ اسی طریقے سے قرآن جس رات میں نازل ہوا، لیلۃ القدر، وہ تمام راتوں کی سردار بن گئی۔ جو فرشتہ قرآن شریف کو لے کر آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ تمام فرشتوں کا سردار۔ اسی طریقے سے جس مہینے میں قرآن شریف کا نزول ہوا، وہ مہینہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار۔ تو جس چیز کی بھی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں قائم ہو جاتی ہے، وہ چیز اعلیٰ اور سرداریت کو اور اونچے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو شعبان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری، کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ربانی، محبوب سبحانی، فضل یزدانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک عجیب نقطے کی بات ارشاد فرمائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی چیز کو پیدا فرمایا، اور جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، ان چیزوں کے اندر 4 چیزوں کو فضیلت دی، اور پھر ان 4 چیز میں سے ایک چیز کو تمام چیزوں پر فضیلت دی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، پوری کائنات کے اندر دن اور سال بنائے، پورے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دن ایسے بنائے کہ ان 4 دنوں کو پورے سال کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اس میں سب سے پہلا عیدین کا دن، جو بقرعید کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا۔ اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کا دن، اور اسی طریقے سے 10ویں محرم کا دن۔ یہ 4 دن سب سے افضل ہے۔ پھر ان 4 دنوں میں جو سب سے افضل دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ عرفے کا دن، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو افضل و عرفہ بنایا۔ تمام فرشتے معصوم عن الخطا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ ان تمام فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی، جنہیں تمام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔
اب ان چاروں فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو اس دنیا کے اندر رشد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان تمام نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نبی ایسے بنائے جنہیں تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان چاروں نبیوں کے اندر اور کل نبیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے بنائے۔ یوں تو تمام مہینے بابرکت ہے، 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جن کو 12 مہینوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ پہلا محرم کا مہینہ، دوسرا رجب کا مہینہ، تیسرا شعبان کا مہینہ اور چوتھا رمضان کا مہینہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو تمام 11 مہینوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ مجھ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی شعبان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کے اوپر فضیلت دی ہے، برتر اور عرفہ اور بلند کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی جانب کی کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو ایسا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، شہرین متتابعین، کہ 2 مہینے لگاتار اللہ کے رسول روزے رکھتے تھے، ایک شعبان کا مہینہ اور دوسرا رمضان کا مہینہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات کی رات ہے، آج کی جو رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو تمام دنوں میں تہجد کے وقت پہلے دنیا پر تشریف، آسمانی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، لیکن 15ویں شعبان کے دن یعنی آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے وقت ہی سے پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور وہاں سے آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفر فاستغفر لها، حل من مسترزق فاسترزق لها، کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی وہ شخص جو اپنے گناہوں سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی شخص جو پریشان حال ہے، در در کا چھٹکارا ہوا ہے، کوئی اسے اپنے کلیجے سے نہیں لگاتا، ہر در سے وہ ٹھکرائے جاتا ہے وہ شخص جو روزی کا طلبگار ہے، میں اسے روزی عطا فرماؤں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کے لیے، اپنی رحمت کے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنے سے مناجات کرنے کے لیے اپنے بندے کو پہلے آسمان ہی سے صدائیں اور آوازیں لگاتے رہتے ہیں، اور تب سے مغرب کے وقت سے لے کر تہجد کے ختم ہونے تک یعنی طلوع فجر تک، مغرب سے لے کر تہجد کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آواز برابر لگاتے رہتے ہیں، اور یہ رات اسی طریقے سے اپنی برکت اور عظمت کے ساتھ میں روا اور دوا رہتی ہے۔ یہ شعبان کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی تقدیر کے فیصلے آج کی رات میں فرماتے ہیں۔ بندوں کو ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، انگریزوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کا جو سال اللہ تبارک و تعالیٰ شروع فرماتے ہیں وہ شعبان کے مہینے سے شروع فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی معاملات ہیں کہ کس کو سال بھر میں کتنی روزی دینی ہے، کون سال بھر میں کتنا زندہ رہے گا، کس کی کب موت آنی ہے، کسے کب خوشی ملنی ہے، کسے کب غم ملے گا، یہ تمام تر تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو فرشتوں کا سال جو شروع ہوتا ہے وہ آج کی رات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ
یا ملائکتی انفروا فی الارض کہ اے میرے فرشتوں جاؤ زمین کے اندر پھر جاؤ اور دیکھو کون بندہ ایسا ہے جو میری عبادت کر رہا ہے، کون بندہ ایسا ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اور درود شریف کے تحفے و تحائف کے ذریعے اور اسی طریقے سے دیگر عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کے پروانے جاری کر دیتے ہیں، ان کی روزی کو کشادہ فرما دیتے ہیں، اور جو بھی آرزو و دعائیں بندے اپنے رب سے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی دعاؤں کی قبولیت کی رات یہ آج کی رات ہے، آج کی رات بندوں کی تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے، آج کی رات انعامات کی رات ہے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی رات ہے۔ اور ایک بات اور دیکھو حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور شعبان کا جو مہینہ ہے وہ مہینوں کی تفصیل کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ پہلا صفر، دوسرا رجب، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان۔ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ مہینے کی تفصیل کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کے دروازے بنائے ہیں وہ 8 دروازے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں پر ایک ایک فرشتے کو 15ویں شعبان کے اوپر مقرر فرما دیتے ہیں۔ پہلے دروازے پر جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ اس دروازے سے جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس نے آج کی رات عبادت کیا ہوگا۔ دوسرے دروازے پر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ اس دروازے سے جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس نے قیام کی حالت میں اپنے رب کو یاد کیا ہوگا، یعنی نماز کے کھڑے ہونے کی حالت میں اپنے رب کو یاد کیا ہوگا۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اس دروازے سے وہی شخص جنت میں داخل ہوگا جس نے رکوع کی حالت میں اپنے رب کو یاد کیا ہوگا۔ چوتھے دروازے پر مقرر فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اس دروازے سے وہی شخص جنت میں داخل ہوگا جس نے قاعدہ اور تشہد کی حالت میں اپنے رب کو یاد کیا ہوگا۔ پانچویں دروازے پر جو جنت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ اس دروازے سے وہی شخص جنت میں داخل ہوگا جس نے 15ویں شعبان کے دن یعنی آج کی رات اپنے رب سے روزی کا سوال کیا ہوگا۔ چھٹے دروازے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اس دروازے سے وہی شخص داخل ہوگا جس نے آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہوگی، مغفرت کی درخواست کی ہوگی۔ اور 8ویں دروازے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ آج کی رات جنت میں وہی اس دروازے سے وہی شخص داخل ہوگا جس نے آخرت کی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے، دنیا سے تعلقات کو ختم کرتے ہوئے آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کو عبادت کی ہوگی۔ آج کی رات کو جس نے عبادت کی ہوگی وہ جنت کے 8ویں دروازے سے وہی شخص داخل ہوگا۔ لیکن اگر جو بندہ آج کی رات قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے اور اسی طریقے سے سجدہ بھی کرتا ہے، قاعدہ و قعود بھی کرتا ہے، اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہے، اپنے لیے روزی بھی مانگتا ہے، اسی طریقے سے دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی فکر بھی کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے، جنت اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کر۔ تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بخیل کون ہے؟ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بخیل کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص کہ جس کے پاس میں مال ہو اور پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل وہ شخص نہیں ہے بلکہ بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور کنجوس کہا ہے۔
اور آج کی رات کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات میں گیا، جنت و دوزخ کا سفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اس موقع پر میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ایک نور کی نہر بہ رہی ہے، نور کی نہر یعنی ندی بہ رہی ہے، اور اس کے اوپر ایک نور کا فرشتہ تعینات ہے۔ وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے پیر تحت الثری میں ہیں، یعنی ہم جو دنیا ارتھ کے جو گولا ہے، ہمارا جو گولا ہے، اس کے نیچے بھی کئی نیچے تحت الثری ہے۔ ہم کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ فرشتے کے پیر تحت الثری میں ہے اور اس کا سر عرش اعظم تک ٹک رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے لگ رہا ہے، اور اس کے سامنے نور کی نہر بہ رہی ہے۔ جو بھی بندہ 15ویں شعبان کو یعنی آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے یا درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس نہر کے اندر اپنا سر ڈباتا ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس نورانی نہر کے اندر ایک اپنا سر ڈباتا ہے اور سر ڈبا کر ایسا ہلاتا ہے۔ اب جتنا نور کا پانی اس فرشتے کے سر سے ٹپکے گا، اتنے ہر قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتے کو پیدا فرمائے گا، اور ہر فرشتہ اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا قیامت تک کے کرتا رہے گا جس نے آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہوگا۔ تو آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اسی طریقے سے آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ آج کی رات قبرستان جاؤ اور قبرستان میں جا کر وہاں پر اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور خود اپنے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ قبرستان میں جو مردے ہیں وہ اس طریقے سے اپنے زندوں کا انتظار کرتے ہیں جیسا کہ زندے آپس میں ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے جو بڑا مالدار ہے، بڑا ٹھیکیدار ہے، وہ آئے گا اور مجھے کچھ اپنے مال میں سے کچھ دے گا۔ ایسے ہی قبر کے اندر مرحومین اپنے زندہ لوگوں کا انتظار کرتے ہیں کہ روئے زمین پر میرا بیٹا چل رہا ہے، باپ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا چل پھر رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کا انتظار کرتا ہے، ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار آئیں گے اور ہمارے قبر کے اوپر کچھ پڑھیں گے اور ہمیں اس کا ثواب پہنچائیں گے، کیونکہ آج ہمارے پاس میں موقع ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، انہیں پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو بھی عبادت کے ذریعے، دعا و استغفار کے ذریعے، نماز و درود کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ لیکن آج کی رات میں بھی کچھ کم بخت اور بدبخت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ وہ کون ہے؟ ایک حدیث کے مطابق وہ 2 لوگ ہیں، ایک حدیث کے مطابق وہ 4 لوگ ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق وہ 6 لوگ ہیں۔ سب سے پہلا شخص جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت نہیں کرتے، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، اسے گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرتے، اس کے حق میں کوئی خیر کا فیصلہ نہیں فرماتے، وہ شخص ہے جو مشرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں شریک کا ٹھہرانے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختص ہر چیز میں اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنے عادات، اخلاق اور عطیات میں بھی ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہیں۔
ہم کھانے کے لیے ہاتھ کے محتاج ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کے محتاج ہیں، اور کھانا حاصل کرنے کے لیے کمانے کے محتاج ہیں۔ ہم ہر چیز کے محتاج ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے یار دوستوں کے محتاج ہیں، دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کے محتاج ہیں۔ ہم اپنے اعتبار سے ہر چیز کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو جو شخص مشرک ہے، شرک کرتا ہے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے دوسرا بدبخت وہ ہے کہ جو کسی کے متعلق اپنے دل میں کینہ رکھے، یعنی دشمنی پالے کہ دیکھ لیں گے اس کو موقع ملنے دو، سالے کا کام ہی تمام کر دیتا، اپنے دل کے اندر نفرت پالے، دشمنی پالے، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور تیسرا بدبخت جس کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ حسد کرنے والا، یعنی دوسروں کی ترقیات کو دیکھ کر ان پر جلنے والا، کڑنے والا، حسد کرنے والا، اپنے دل ہی دل میں اس سے نفرت پیدا کرنے والا کہ یار یہ ہمارے سامنے کا ہے، اتنا آگے کیسے چلے گیا، ہم تو رات دن محنت کرتے لیکن پھر بھی اس مقام تک نہیں پہنچے، حسد کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلن و حسد کے متعلق ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ ان الحسد یذہبن السیئات، کہ حسد یعنی جلن، حسد نیکیوں کو اس طریقے سے برباد کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور سب سے پہلا گناہ جو دنیا کے اندر ہوا ہے وہ حسد ہی ہے۔ حسد سب سے پہلا گناہ شرک نہیں ہے، سب سے پہلا گناہ چوری نہیں ہے، دنیا کا سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ حسد ہے، یعنی ایک دوسرے سے جلنا۔ سب سے پہلے قابل اپنے بھائی حابیل کے اوپر جلا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل و قابل، تو حابیل کی ترقی کو دیکھ کر قابل اس کی ترقی پر جلا، تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے حسد۔ تو جو شخص کسی سے حسد کرتا ہے، کسی سے جلتا ہے، کسی کے متعلق اپنے دل کے اندر نفرت پالتا ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے چوتھا بدبخت کہ جس کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے والدین کا نافرمان، اپنے ماں باپ کے کہنا نہ سننے والا، اپنے ماں باپ کو دھکارنے والا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ کہ اپنے والد کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم اپنے ماں کی خدمت کرو گے، اپنے ماں اور باپ کا خیال رکھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازیں گے، تم سے ناراض ہوں گے۔ اگر تم دنیا میں کتنے ہی بڑے سے بڑے عہدے پر کیوں نہ پہنچ جاؤ، دنیا کے اعتبار سے اگر تم عالم بن جاؤ، دنیا کے اعتبار سے اگر تم حافظ اور مفتی اور قاری بن جاؤ، لیکن اگر تمہارے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، کیونکہ والدین کی رضا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ایک مولوی صاحب گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا فضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا۔ کہتے ہوئے اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ میں، اپنے ماں کے ساتھ میں حج کے لیے گیا۔ جب حج کے لیے گیا، میری والدہ عمرہ، حالانکہ یہ اپنے اعتبار سے دنیا کے بہت بڑے امام ہیں، دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں،
لیکن پھر بھی ان کی ماں کی خدمت کرنے کا حال دیکھیے. کہتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا میری والدہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد میں میری والدہ کے پیر کے اندر درد شروع ہوا. میری والدہ ایک جگہ بیٹھ گئی تو میں اپنی ماں کے پیر دبانے لگا. میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تم میرے پیر کیوں دبا رہے ہو؟ تو کہا کہ والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے میں تمہارے پیر دبا رہا ہوں. اس موقع پر ان کی ماں نے انہیں دعا دی کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا مقام اتنا بلند کرے کہ وقت کا حاکم اور وقت کا بادشاہ اپنے اعتبار سے بادشاہ تیری جوتی سیدھی کرے. ایسا ہی ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نواب گزرا، نواب صادق اس کا نام ہے. ایک مرتبہ نواب صادق بھی ایک جگہ گیا اور یہ اللہ والے حضرت مولانا فضل صاحب بھی ایک جگہ گئے. حضرت مولانا فضل صاحب ایک جگہ تھے، وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ نواب صادق وہاں سے باہر نکلا تو اس نے حضرت مولانا فضل صاحب کی جوتیوں کو سیدھا کیا تو اس کے جو کام کرنے والے خادمین تھے، خدام تھے، نوکر تھے، وہ کہنے لگے کہ نواب صاحب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی جوتی، حضرت کی جوتی آپ سیدھی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے سیدھی کر دیتے. کہا کہ نہیں، یہ شرف مجھے حاصل کرنے دو. اور پھر اس وقت حضرت مولانا فضل صاحب نے یہ اپنی بات بیان فرمائی کہ میں اپنے والدہ کے پیر دبا رہا تھا. میری والدہ نے یہ بات کہی تھی کہ وقت کا حاکم تیری جوتیوں کو سیدھی کرے. اور آج یہ ہے کہ لاہور کا سب سے بڑا جاگیردار اور لاہور کا سب سے بڑا نواب میری جوتی کو سیدھی کر رہا ہے. یہ والدین کا صدقہ ہے اور والدین کی دعا کی برکت ہے. اور وہیں پر اگر کوئی انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے، اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو اس کی موت بھی سکون سے نہیں آتی اور اس کے لیے پریشانی کا عالم شروع ہو جاتا ہے. ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ. بہت ہی بڑے جلیل القدر صحابی ہے. ان پر سکرات کا عالم شروع ہو گیا، موت ان پر نہیں آتی، ان کے حلق میں جان اٹک گئی، موت ان کی روح آسانی سے نہیں نکل رہی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابی علقمہ کی یہ حالت ہے کہ سکرات میں وہ پہنچے ہوئے ہیں، روح ان کی جان حلق سے نہیں نکل رہی ہے، ان کے حلق میں اٹک گئی ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں ان کی ماں زندہ ہے. کہا کہ جاؤ ان کی ماں کو بلا کر لے کر آؤ. تمام صحابہ اکرام ان کی والدہ کے پاس میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی ماں کو لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے فرمایا کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ آج تمہاری ناراضگی کی وجہ سے تمہارے بیٹے کے حلق میں جان اٹکی ہوئی ہے، اس کی جان کو نہیں نکلتی، کیا بات ہے کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کوئی اور تو بات نہیں ہے، بس یہ بات ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کیا تھا، جس کی وجہ سے میں آج تک اس کے اوپر خفا ہوں، ناراض ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیاں لے کر آؤ. وہ ان کی والدہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ کہا کہ لکڑیاں لے کر آؤ، آگ جلاؤ، میں تمہارے بیٹے کو اس کے اندر ڈالوں گا اور اسے جو ہے آگ کے اندر جلاؤں گا. بلا آخر ماں کا دل جو ہے، ماں کا کلیجہ ہوتا ہے، وہ ماں کہنے لگی کہ نہیں اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں، آپ انہیں نہ جلائے. تو جب ان کی ماں نے انہیں معاف کیا تو ان کے زبان سے کلمہ شہادت جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو ماں باپ کی ناراضگی وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ بن جائے، اگر اس کی ماں اگر اس سے ناراض ہے، اس کا باپ اگر اس سے ناراض ہے، تو اس کی اس دنیا کی زندگی بھی پریشانی کے ساتھ میں گزرتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی اس کی پریشانی کے ساتھ میں گزرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے متعلق فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا. کوئی اللہ تعالیٰ نے
یہ نہیں کہا کہ بھئی تم کرو یا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوکی کا معاملہ کیا جائے، اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوکی کا معاملہ کیا جائے، اس لیے کہ والدین ہی کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرے، زندہ آج اگر ہمارے والدین حیات ہے تو ان کی خدمت کر لے، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو قبر پر جا کر معافی مانگے اور ان کے لیے پڑھے اور بخشے، اور اپنے حق میں جنت کو آسانیاں بنائے۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا کہیں پر سکون سے نہیں رہتا، اور دنیا میں اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لو جو لوگ اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آج نہیں کل جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے اور یہ وقت کے بوڑھے ہو جائیں گے تب انہیں پتہ چلے گا۔ تو والدین کو راضی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت سے موقع اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ مولا یہ بتا دیجئے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قریشی، فلاں قصی تیرا جنت کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا کہ ایسی کیا بات ہے کہ اس نے جنت میں میرا ساتھی بنوا دیا۔ القصہ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تاق میں لگے اور اس کے عمل کو جاننے کی کوشش کی، تو اس کے عمل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ قصی ایسا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتا ہے، سب سے پہلے اپنے والدین کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو سائٹ میں رکھ کر اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ والدین کی خدمت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمایا۔ جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کے لیے موقع غنیمت ہے، فائدے کا ہے کہ جاؤ اپنے والدین اگر ناراض ہیں تو انہیں راضی کرو اور ان کی خدمت کرو اور انہیں راضی کرو، اور اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کی قبر پر جا کر معافی مانگو اور ان کے لیے تحفہ اور ان کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کرتے رہو، اور ان کے لیے پڑھتے پڑھاتے رہو اور ایصال ثواب کرتے رہو۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ تو خیر یہ بتا رہا تھا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کی مغفرت نہیں فرماتے جو کہ شرک کرنے والے ہیں، کینہ رکھنے والے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، شراب کے پینے والے ہیں، اور وہ لوگ جو مرد ہو کر عورت کی شکل و صورت اختیار کرنے والے، اور وہ عورتیں جو عورت ہو کر مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنے والے ہیں، یہ ایسے بدبخت اور کمینے قسم کے لوگ ہیں کہ آج کی رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی آج کی رات میں معافی مانگے، توبہ و استغفار کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اور دعا و درود پڑھ کر ہم اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے لیے پورے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کے فیصلے کروائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔